ٹوٹل جنگل کا قانون، کوئی رائٹس نہیں، کسی قسم کا اس وقت انسانیت ہی نہیں، ہیومینٹی نہیں. جو راستہ پکڑا ہوا ہے یہاں، جو فیشسٹ رجیم بیٹھی ہوئی ہے، یہ صرف ایک طرف لے کے جائے گی تباہی کے، کیونکہ اس میں ہوپ ہی کوئی نہیں ہے. اور میں نے کبھی پاکستانیوں میں اتنی ہوپلسنس نہیں دیکھی کہ ایک طرف ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے بند کمرے کے اندر اپنے تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ کہ عمران خان بڑا خطرناک ہے تو اس کی گورنمنٹ گرا دو. چلے جی، بڑا خطرناک ہے، گورنمنٹ گرا دی، لیکن اس ملک کے نامور ڈاکوؤں کو اور مجرموں کو اٹھا کے اوپر لا کے بٹھا دیتا ہے، جو 30 سال سے ثابت ایک دوسرے کو جو چور کہہ رہے تھے، جن کے اوپر باہر مضمون ہے ان کی چوری کے. زرداری کو نواز شریف نے 2 دفعہ جیل میں ڈالا کرپشن پہ. وہ جو حدیبہ پیپر مل کیس، اوپن شٹ کیس، وہ اس نے بنایا، زرداری نے بنایا نواز شریف کے اوپر. وہ دو جو ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے، جن کو پھر جنرل مشرف کرپٹ کہتا تھا، جنرل مشرف نے ان کے اوپر کیسز بنائے. نیب کا جو چیئرمین، پہلا نیب کا چیئرمین تھا جنرل امجد، اس نے ہمیں بریفنگ دی ان کی فورن پراپرٹیز کی. انہی لوگوں کو لا کے اوپر بٹھا دیتا ہے ایک گھوڑا سوار نائٹ جو آتا ہے ہمیں ہر تھوڑی دیر کے لیے بچانے کے لیے ملک کو. اور ان لوگوں جب اوپر بٹھا دیتا ہے، وہ پھر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح ساری قوم اب ان کو ایکسپٹ کرے. یہ میں تکبر کا بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا ایروگنس ایسی آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی ایروگنس کی، کیونکہ میں نے ان کو لے کے آیا ہوں اور جا کے تقریریں کرنی شروع کر دی، کیونکہ بڑا ریزنٹمنٹ آئی، اسپیشلی جو ایک سروس مین تھے انہوں نے بڑا ریزنٹ کیا. تو ان کو جا کے تقریریں کر رہے ہیں کہ وہ اصل میں کوئی ثابت نہیں ہوا نواز شریف کے اوپر اور زرداری کے اوپر، کہ جی وہ تو، یعنی اس نے پھر کیمپین کرنے کی کوشش کی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ نہیں میں نے بڑا ٹھیک فیصلہ کیا. اب پرابلم کیا ہوا، ان کو ایکسپٹ کروانے کے لیے اب یہاں سے اصل ڈیمیج ہونا شروع ہوا. جب انہوں نے دیکھا کہ 9 اپریل کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرائی گئی، 10 اپریل کو سپونٹینیسلی ہزاروں لاکھوں لوگ نکلے سڑکوں کے اوپر سارے پاکستان میں. اگلے دن یہ کبھی ہوا نہیں پاکستان میں. میں یہ دوسری طرف جا رہا ہوں کہ why is it the best of times، کہ ایک دفعہ پہلی دفعہ اتنا بڑا ریاکشن آیا کہ پبلک نے شو کیا کہ ہم ان چوروں کو نہیں ایکسپٹ کر رہے. اس کے بعد میں نے جو جلسے تھے، میں نے کوئی 60-70 جلسے کیے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے. اس کے بعد اور بائی الیکشنز آئیں، اور یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے پوری اسٹیبلشمنٹ، پولیس، گورنمنٹ کی ساری مشینری، الیکشن کمیشن، سب 12 پارٹیز اکٹھی سب ان کی مدد کریں، اور 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم جیت گئے. اب جب یہ عقل تو یہ کہتی ہے، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے غلطی کی ہے اور پبلک آ کے کھڑی ہو گئی ہے پارٹی کے ساتھ، زیادہ تر اس لیے کہ ان کی شکلیں جب دیکھی کہ پھر سے ان کو اوپر امپوز کرنے لگے ہیں، تو کورس کریکشن ہونا چاہیے تھا. بجائے کورس کریکشن کے وہ کہتے ہیں کہ when you have a big hammer everything looks like a nail. تو انہوں نے وہی ہیمر چلانا شروع کر دیا اور پارٹی کے اوپر وہ تشدد کیا، انہوں نے ظلم کیا. اس کے بعد کہ جو پاکستان کی تاریخ میں 2 مارشل لاز تو میں نے دیکھے ہوئے ہیں، جنرل مشرف کا اور جنرل ضیاء کا. جنرل مشرف کا مارشل لا تو لبرل تھا، اس سے تو آپ کمپیر ہی نہیں کر سکتے کہ جو یہ ہوا، یہ جو اب ہوا ہمارے ساتھ پچھلے 14 مہینے میں. جنرل مشرف کا، کیونکہ میں اپوزیشن میں تھا، وہ تو لبرل تھا، تو اس پہ تو ہمیں کھلی اجازت تھی، ہم ٹی وی پہ جاتے تھے، پارلیمنٹ میں بولتے تھے. کبھی کوئی کالی ویگو کا ڈالا رات کے 3 بجے آ کے آپ کے گھر کے اندر نہیں گھستا تھا اور آپ کو اٹھا کے مارتا نہیں تھا. اور ان کو جو خاص ایک یہ ہیوملیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو ننگا کرتے تھے، ننگا کر کے ان کو ہیوملیٹ کرتے تھے، مارتے تھے، ٹارچر کرتے تھے. یہ شروع ہو گیا جنرل باجوہ کے دور میں، یہ بتانے کے لیے کہ نہیں ایکسپٹ کرو ان لوگوں کو. جس طرح پھر سے میں کہتا ہوں کہ ہم انسان ہی نہیں، ہم بھیڑ بکریاں ہیں، تو ان کو مارتے جاؤ گے تو یہ اس طرف چل پڑیں گے. سو انہوں نے یہ پھر کیا، ہر قسم کا کلیمپ ڈاؤن جو کہ 25 میں پچھلے سال شروع کیا. ہم لانگ مارچ کر رہے تھے، 3 لانگ مارچز انہوں نے کی، ہم نے کسی کو روکا ہی نہیں. اس سے 2 دن پہلے انہوں نے گھروں میں گھسے، رات کے ہزاروں گھروں میں گھسے، انہوں نے لوگوں کو اٹھا لیا، ان کو ٹیررائز کیا. ہم سب شوق میں چلے گئے کہ یہ کیا ہوا ہے.
اور انہوں نے سمجھا کہ اتنا ان کے اوپر، اور پھر اس کے بعد جب لوگ نکلے 25 مئی کو، انہوں نے اتنی ٹیئر گیس شیلنگ کی اور جو ظلم کیا اور لوگوں کو اوپر مارا، جس طرح پیلٹ گنز استعمال کی، تو ان کا خیال تھا کہ یہ ایک بڑے سافٹ سے لوگ ہیں، ممی ڈیڈی کراؤڈ ہے، برگر کراؤڈ جس کو کہتے ہیں، یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے گھروں میں. لیکن وہ پارٹی اس کے بعد بھی آگے بڑھتی گئی تو ان کی سختی بھی بڑھتی گئی. اور پھر یہ خاص ایک آدمی کو لے کے آئے جس کی کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر ایکسپرٹیز تھی، جس نے ایک صوبے میں بڑا ظلم کیا ہوا تھا، جس نے اب بڑی نفرتیں ملک کے خلاف کروائی تھی اپنی حرکتوں سے، اپنے کسٹوڈیل ٹارچر سے. اس کو لے کے آیا اور اس نے ہمیں جس طرح کہ ہم کوئی باہر کے ٹیررسٹ ہیں، اس نے ہمارے پر وہ شروع کر دیا. ان کے رشتہ داروں پہ پہنچے ہیں، ان کے بچوں پہ پہنچے ہیں، ان کی بزنسز بند کر دی ہے. یعنی کبھی اس طرح کا تشدد نہیں کیا. میں بھی یہ کرتے ہوں گے نازی جرمنی کے اندر یا اسٹالن کے سوویت یونین میں، کہ اگر آپ کا جس آدمی کو ڈھونڈنا ہے وہ نہیں ہے تو اس کے رشتہ داروں کو پکڑ لو، اس کے بچوں کو پکڑ لو، ان کی عورتوں کو پکڑ لو. یہ کبھی نہیں ہوتا تھا، میں نے تو کبھی نہیں سنا. اس کے باوجود ہر قسم کا انہوں نے ظلم کیا اور ان کو ڈرایا، دھمکایا، ان کی بزنس بند کیے. 400 ٹکٹ ہولڈرز ہیں پنجاب میں. آپ یقین کریں کہ 400 میں سے اس پورے تشدد کے باوجود صرف 40 گئے ہیں، باقی سارے انٹیکٹ کھڑے ہیں. تو اس سے یہ اب ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب الیکشن ہوگا، اچھا جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ جیسی جو چھوڑ رہا ہے وہ پبلک کا اتنا ری ایکشن آ رہا ہے کہ ان کی کوئی چانس ہی نہیں ہے، ان کی پالیٹکس ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ریزسٹ کر رہے ہیں. اور وہ چھوڑتا ہے تو 6-7 نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جگہ لینے کے لیے. اس لیے یہ پبلک کو یہ نہیں کچھ کر سکتے. جتنا بھی کریں گے پبلک اوپینین، کوئی یہ جانور نہیں ہے. پبلک اوپینین کو آپ یہ اس طرح کی طریقوں سے، نیچے ووٹر تو آپ کا کھڑا ہوا ہے. تو انہوں نے جو یہ جو اب آگے، میں آپ پریڈکٹ کر رہا ہوں آگے انہوں نے کیا کرنا ہے. اب یہ ڈریں گے، الیکشن اناؤنس کرنا پڑے گا ان کو. 14 اگست از دا لاسٹ ڈیٹ. اس کے بعد ان کو الیکشن کرنا پڑے گا. تو ان کا پلانز کیا ہے؟ ایک مجھے جیل میں ڈالنے کا پلان ہے. میں اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ 180 کیسز ہیں، تو میں اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ منڈے یا فرائیڈے تک یہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے پلانز وہ بنے ہوئے، ڈیسپریٹ ہوئے ہوئے ہیں. وہ کیس ہی کوئی ایسا نہیں ہے اب تک جو وہ عدالت میں جاتا ہے، وہ کیس ہی سارے بوگس کیسز ہیں، لیکن اتنے زیادہ کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے تھوڑا مینج کیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا میں جیل میں چلا گیا، یہ ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. ایک جج ان کی پوری مدد کر رہا ہے اس وقت، تو وہ دوسری چیز ہے. لیکن اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ڈسکوالیفائی کریں گے، جیل میں بھی ڈال دیں گے، تو الیکشن میں تو پارٹی کو کیسے، ووٹر کو کیسے روکیں گے؟ تو میری پریڈکشن یہ ہے کہ جو بھی کریں یہ اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ جیت نہیں سکتے. لیکن انہوں نے الیکشن ڈیلے کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بلائنڈ ایلے کی طرف آپ جا رہے ہیں. جتنا بھی آپ یہ ڈیموکریسی کا قتل کریں گے، پارٹی کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حربے استعمال کریں گے، یہ صرف تب اس ایکسٹینٹ پہ چلے جائیں گے کہ الیکشن بھی فارسیکل ہو جائیں گے، اور وہ بجائے الیکشن سٹیبلٹی لانے کے اور ڈی سٹیبلائز کر دیں گے ملک کو. اور IMF کے ساتھ جو میں نے کل بات کی تھی، اور وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آئے اکانومی تو سٹیبلائز کر ہی نہیں سکتی. اور اکانومی تب سٹیبلائز کرتی ہے جب ایک پریڈکٹیبلٹی ہو ایک سسٹم میں، رول آف لا ہو، لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اب یہ 5 سال تک یہ ایک پارٹی ہے، اس کے یہ پروگرام ہے، اس کا یہ اکنامک پالیسیز ہیں. اور یہ جو سب سے امپورٹنٹ پاکستان میں چیز ہے، کانٹریکٹ انفورسمنٹ اینڈ جو جوڈیشل سسٹم کے اندر ٹرسٹ ہو انویسٹر کا، وہ تو صرف تب آ سکتا ہے کہ ایک تکڑی حکومت پبلک مینڈیٹ سے آئے جو کہ امپوز کرے رول آف لا. اب میں یہ آخر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ پاکستان کی جس طرح میں کہا بڑی وہ کمیونٹی ہے جو پاورفل بھی اور زیادہ آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں US کے اندر پالیسی کو، اگر آپ تھوڑا اور یونائٹ کر جائیں. لیکن ایک پرابلم ہماری جینز میں ہے کہ پاکستانی اس کو یونائٹ کرنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ میں تو کرکٹ کے زمانے سے جانتا ہوں. جب میں پہلی دفعہ 18 سال کا تھا ٹیم کے اندر آیا تو میں نے 14 کی اسکواڈ کے اندر 3 ٹیمیں دیکھی بجائے ایک ٹیم کے. تو پھر میں نے ریئلائز کیا کہ ہماری جینز میں کوئی ایشو ہے. تو میں ہمیشہ یہ پرابلم یونائٹ کرنے کا ہمیں مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کی کمیونٹی یہاں امریکہ میں یونائٹ کر جائے
یہ بہت پاورفل وائس بن سکتی ہے. یہ جس طرح انڈین کمیونٹی، خیر انڈین تو اس وقت ہمارے سے بدقسمتی سے بہت آگے نکل گئے ہیں، لیکن ہم اگر یہاں یونائٹ کر جائیں تو اس کا امپیکٹ بڑا پڑ سکتا ہے. لیکن میرا جو نظر میں کہ جو سب سے ہمیں فائدہ ہے، جو میں انویزج کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم کیسے نکلیں گے. ہمارا سب سے بڑا کرائسس ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہے، ہمارے ریزروز کم ہے، ہم ڈالر انکم کبھی بھی کسی نے ایکسپورٹس پہ زور نہیں لگایا. تو میں جو آگے فورسی کرتا ہوں کہ ہمارا جو 10 بلین اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کی یہ ہے ہمارا فیوچر، جن کی وجہ سے پاکستان اپنا کک سٹارٹ کرے گا اپنی اکانومی کو. اور وہ تب کرے گا جب ہم ان کو پاکستان کے جو سسٹم ہے، جو پاکستان کا جوڈیشل جسٹس سسٹم ہے، اس کے اوپر جب اعتماد ہوگا. کیونکہ ابھی تو یہ حال ہے کہ اگر کوئی ایک پلاٹ ہی لیتا ہے تو اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے، اور وہ بیچارے کے پاس کوئی، میں نے تو دیکھا ہوا نا یہ حالات کیا. ہم نے تو خیر بڑی کوشش کی تھی اسپیشل کورٹس بنانے کی اوورسیز پاکستانیز کے لیے، لیکن اگر پلاٹ جیسی چیز کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے تو کون انڈسٹری میں انویسٹ کرے گا، کون سرمایہ کاری کرے گا. اور یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے سسٹم کے اندر. جس طرح میں نے کہا پاکستان ڈینمارک نمبر 1 ہے رول آف لا انڈیکس میں، پاکستان آؤٹ آف 140 کنٹریز 129th، اینڈ دیٹ واز بیفور دا کریک ڈاؤن. جو کریک ڈاؤن کیا اب تو بالکل ہی رول آف لا ختم ہو گیا نا، اب تو لا آف دا جنگل ہے پاکستان میں. لیکن اس سے پہلے 140 میں پاکستان کا نمبر 129 تھا. 129 آپ کا نمبر رول آف لا میں ہو، آپ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر ہی نہیں سکتے. جو انویسٹر ہے وہ گھبراتا ہے، اس کا پیسہ ہے وہ سیونگز اکٹھی کرتا ہے. میں بڑے بڑے انویسٹرز کی بات نہیں کر رہا، میں جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو بیک بون ہوتی ہے ایک ملک کی، وہ جو پیسے کماتے ہیں باہر، وہ پھر جا کے ان کا شوق ہوتا ہے پاکستان میں انویسٹ کریں. ان کا اتنا برا ایکسپیرینس ہوتا ہے کیونکہ یہاں فراڈ ہو جاتا ہے، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، وہ دبئی میں جا کے انویسٹ کر دیتے ہیں جس سسٹم کو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو میری کنٹینشن یہ ہے کہ اگر جب ایک گورنمنٹ آئے، پبلک مینڈیٹس ہیں، وہ سب سے پہلے رول آف لا پاکستان میں امپوز کرے، جس طرح لی کون یو نے سنگاپور میں کیا تھا، جس طرح مہاتر محمد نے ملیشیا میں کیا تھا. ملیشیا میں بھی بڑی کرپشن تھی. مہاتر کی اچیومنٹ یہ تھی کہ اس نے کانفیڈنس دیا لوگوں کو اس سسٹم کے اندر، جس میں پھر انویسٹمنٹ آنی شروع ہوئی. ہمارا پاس تو جس طرح میں نے کہا 10 ملین اوورسیز پاکستانی ہیں، جیسے ہی ہم اپنا سسٹم ٹھیک کریں تو اس ملک میں انویسٹمنٹ آنی شروع ہوگی، تو جس میں آپ لوگوں کا بہت بڑا انشاءاللہ ہاتھ ہوگا. اور میں ڈاکٹرز کے لیے کہنا چاہتا ہوں، ہم نے جو ہیلتھ کارڈ شروع کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ ہیلتھ کارڈ کا یہ تھا کیونکہ اس وقت صرف جو ہم گورنمنٹ ہاسپٹلز بنا ہی نہیں سکتے سارے ملک کو کور کرنے کے لیے. تو ہیلتھ کارڈ کا مقصد یہ تھا کہ ہیلتھ انشورنس اگر ہر شہری کے پاس، ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ کی ہوگی تو گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر بائنگ پاور آ جائے گی لوگوں کو پیسے دینے کے لیے، اور پرائیویٹ سیکٹر چلا جائے گا وہاں. اور جانا شروع ہو گیا تھا، پرائیویٹ سیکٹر جانا شروع ہو گیا تھا دیہاتوں کے اندر. کیٹریکٹ کے آپریشن، چھوٹی چھوٹی کلینکس کھل گئی تھی جو ہیلتھ کارڈ کے اوپر تھا، تو لوگوں کو ہیلتھ کور مل گیا تھا. اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر نیٹ ورک پھیلا سکتا پورا ہمارا پاکستان کے اندر، اور پھر کمپیٹ کرے گورنمنٹ ہاسپٹل سے. گورنمنٹ ہاسپٹل پر پریشر پڑ جائے گا کہ وہ اپنی پرفارمنس ٹھیک کریں. تو یہ ہمارا بڑا